ناول ہے جان بحران بسام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 19۔ کھانا کھانے کے بعد زرخان اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ جبکہ صفا ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تو زرمینہ بیگم اس کے پاس آئی۔ رہنے دو بیٹا، مینا اٹھا لے گی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں اٹھا دیتی ہوں، زرمینہ کے اپنے کام والی کی طرف اشارہ کر کے بولنے پر صفا ہلکا سا مسکراتے بولی، زرخان کو غلط مت سمجھنا، وہ بس تفریح کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ جانتی ہوں آنٹی، زرخان بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی ایسے کسی انجان لڑکے کی مدد نہیں کرتا جیسے اس نے میری مدد کی، اور میں جانتی ہوں وہ مجھ سے دوستی اور کرائے کی بحث اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں گلٹی فیل نہ کروں اور وہ مجھ سے پیسے بھی نہ لے۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے صفا سر جھکا کر بولی تو زرمینہ بیگم صفا کی سمجھداری پر خوش ہوئی۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی زرخان کے سامنے انجان بنی ہوئی تھی۔ مما مجھے ایک کپ کافی لا دیں پلیز۔ مینا زرخان کو کافی لا دو۔ اس سے پہلے کہ زرمینہ بیگم کچھ بولتی، زرخان اسٹڈی کا دروازہ کھولتے بولا تو زرمینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مینا کو کافی بولتی اسٹڈی میں چلی گئی۔ زرخان کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں مما، آج کل تو جہاں سکندر چل رہا ہے، میں ناول کی بات نہیں کر رہی۔ زرمینہ بیگم کے مسکرا کر بولنے پر زرخان نے نا سمجھی سے جواب دیا تو زرمینہ بیگم غصے سے بولی، جس پر زرخان نے زرمینہ کو دیکھا تو کس بارے میں کر رہی ہیں؟ میں تمہارے اور صفا کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ زرخان کے سوال پر زرمینہ بولے تو زرخان نے فوراً جواب دیا، تمہارے اور صفا کے بیچ کیا چل رہا ہے زرخان؟ اسے گھر لانے کا مقصد، اور وہ بھی ایسی زبردستی اٹھا کر؟ مما ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی حسینہ سے عشق کرتا ہوں، یہ بات آپ جانتی ہیں اچھے سے، اور رہی بات اسے یہاں لانے کی تو میں صرف بھلائی کر رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے، کہاں رہتی ساری رات؟ تم اس دنیا کے پہلے انسان ہو زرخان جو ایک لڑکی کی بھلائی کر بھی رہا ہے تو اسے کڈنیپ کر کے۔ زرمینہ کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو زرمینہ نے مسکراتے جواب دیا اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھی تو زرخان ہاتھ سے ناول رکھتا آ کر زرمینہ کی گود میں سر رکھتا لیٹا۔ آپ اسے کڈنیپنگ کیسے کہہ سکتی ہیں مما؟ بس اس کی بھلائی کر رہا تھا۔ زرخان کی بات سنتے زرمینہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، اسٹڈی کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ زرخان کے جواب دینے پر صفا کافی کا مگ اٹھائے اندر آئی۔ زرخان، آپ کی کافی ٹیبل پر رکھ دو۔ صفا کے مسکرا کر بولنے پر زرخان فوراً بولا تو صفا نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ صفا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ صفا کو باہر جاتا دیکھ کر زرمینہ بیگم پیار سے بولی تو صفا خاموشی سے ان کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کافی تم نے بنائی ہے؟ ہاں وہ مینا بزی تھی تو میں نے بنا دی۔ اچھی بنی ہے کافی۔ زرخان کے سوال پر صفا فوراً بولی تو زرخان تعریف کرتے کافی پینے لگا۔ جبکہ زرخان کی تعریف سنتے صفا خوش ہو گئی اور پھر زرمینہ بیگم سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مروہ بیٹا، میری مانو تو کچھ دن اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ ساجدہ بی بی مجھے چھٹی کی ضرورت نہیں، میں کون سا کہیں باہر جاتی ہوں، گھر میں بس بیٹھی ولاگز بنا کر پوسٹ کرتی ہوں اور اسی سے مجھے کمائی آتی ہے۔ جیسا تم ٹھیک سمجھو، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ ساجدہ کی بات سنتے مروہ فوراً بولی تو ساجدہ نے مایوسی سے جواب دیا اور پھر اٹھ کر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ ساجدہ کو جاتا دیکھ کر مروہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور پھر اس نے اپنی الماری سے ایک لکڑی کا باکس نکالتے اسے کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا بھالو نکالا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ امی واپس آ جائیں نا، مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ آپ کی مروہ اکیلی ہو گئی ہے، بحرام بھی اس کا نہیں رہا۔ امی آ جائیں نا واپس، مروہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی ماں کو یاد کرتی بولی اور پھر اس کے سامنے بحرام کا چہرہ لہرایا جو ادا کو خوش رکھنے کے لیے اسے اور گارڈز کو اشارہ کر رہا تھا۔ بحرام کیوں دیا مجھے دھوکہ؟ میں تم سے بہت پیار کرتی تھی مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں؟ اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ کامیاب ہوں میں، پھر بھی کیوں بحرام خان زادہ کیوں؟ مروہ نا میری بچی، روتے نہیں۔ ساجدہ بی بی ہمیشہ جدائی میرے نصیب میں ہی کیوں لکھی ہے؟ پہلے بابا سے جدائی، پھر امی سے اور اب بحرام سے، مجھے کیوں سب چھوڑ جاتے ہیں؟ مروہ کے رونے اور چلانے کی آوازیں سن کر ساجدہ بی بی فوراً اس کے کمرے میں آئی۔ مروہ کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس بیٹھتی اسے سنبھالتی بولی تو مروہ ایک بار پھر چلائی، مروہ بس کر دے، پاگل مت رو۔ دیکھنا ایک دن تیرے نصیب میں بھی خوشیاں آئیں گی اور اتنی خوشیاں ہوں گی تو انہیں سمیٹتے تھک جائے گی۔ ساجدہ بی بی کی بات سنتے مروہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تو انہوں نے مروہ کے بالوں کو چومتے اسے پیار کیا اور پھر اسے نیند کی دوائی دیتی بیڈ پر لٹایا تو مروہ چند لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔
مروہ کو سوتے دیکھ کر ساجدہ بی بی نے فوراً سے اس کا کمرہ صاف کیا اور پھر خود نیچے کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ بہرام، سنان اور مرجان کی گاڑی گارڈز کی گاڑیوں کے بیچ پورے پروٹوکول سے کراچی کلکٹر بہرام ولا پہنچی۔ ادا پورے راستے بہرام کے سینے پر سر رکھتے روتی رہی۔ بہرام نے بھی اسے خاموش نہیں کروایا۔ وہ جانتا تھا ادا اپنی ماں سے دور ہو گئی ہے، اس کا رونا بنتا بھی تھا۔ جیسے ہی بہرام کی گاڑی بہرام ولا کے پورچ میں آ کر رکی تو بہرام نے ادا کے آنسو صاف کیے اور پھر اسے سہارا دیتے گاڑی سے اتارا۔ بھابھی آپ روئیں نا، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، دیکھنا آپ ہیپی ہیپی ہو جائیں گی۔ عائشہ گاڑی سے اترتی فوراً ادا کا ہاتھ پکڑتی بولی تو ادا نے مسکراتے عائشہ کو پیار کیا، پھر اپنے آنسو صاف کرتی سب کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ دائمہ آپ نے ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا کہ ہماری 2 بہنیں بھی ہیں؟ مجھے زرمینہ بیگم نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا وقت آنے پر ان کے دونوں صاحبزادوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ بہرام کے سوال پر دائمہ فوراً بولی تو بہرام اپنی ماں کا سنتے خاموش ہو گیا۔ تم بتاؤ تمہیں ادا کیسے ملی؟ بہرام کے خاموش ہونے پر دائمہ نے سوال کیا تو بہرام نے ساری کہانی دائمہ کو سنائی، جس پر ادا بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جبکہ پوری داستان سننے کے بعد دائمہ نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور اس رب کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی زرمینہ بیگم کی لکھی پوئم اب اپنے حصے آہستہ آہستہ جوڑ کر خود کو پورا کر رہی ہے۔ زرمینہ بیگم نے وہ پوئم اپنے بچوں کو جوڑنے کے لیے ہی تو لکھی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پوئم کے 8 حصے بہرام، ادا، عائشہ، سہیل، سنان، عادل، مرجان اور تالیہ آپس میں جڑ گئے تھے۔ مگر دائمہ اب بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ابھی بھی اس پوئم کے 3 حصے باقی تھے، جن کا جڑنے کا انتظام دائمہ کو شدت سے تھا، کیونکہ وہ بھی ان حصوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا دائمہ، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ دائمہ کو گہری سوچ میں جاتا دیکھ کر بہرام نے سوال کیا تو دائمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی تالیہ بہرام کے پیچھے آتی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ادا یہ کیا حرکت ہے یار، چھوڑو، میں نہیں ہوں بہرام۔ اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتے دیکھ کر بہرام فوراً بولا تو ادا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس پر بہرام کچھ حیران ہوا۔ کیا یہ تالیہ بھوتنی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ آہ جاہل عورت! بہرام کے چڑھ کر سوال کرنے پر تالیہ جواب دیتی بہرام کے بال کھینچ گئی تو بہرام غصے سے بولتا تالیہ کی طرف مڑا اور اسے ایک گھوری سے نوازا، جس پر تالیہ منہ بناتی جا کر مرجان کے پاس بیٹھی۔ اچھا دائمہ ہم لوگ چلتے ہیں۔ مگر کیوں؟ تم دونوں میری بہنیں ہو، یہاں رہ سکتی ہو تو جانا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے شوق کا محل کھڑا کیا ہے اور میں وہیں رہنا پسند کروں گی جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ مرجان کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو مرجان جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی، اگر تم چاہو تو تم آفندی ہاؤس میں رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کوشش اچھی تھی مگر مجھے بچے پسند نہیں۔ کوئی بات نہیں، جب تمہاری مرضی ہوگی ہم بچے تب پیدا کر لیں گے۔ سہیل کی بات سنتے مرجان آنکھیں گھماتی بولی تو سہیل نے ٹھڑپن جھاڑا، اگر تو کل ہمارے ولیمے کے فنکشن میں 1 پیس میں آنا چاہتا ہے تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ میں تیرا حشر کر دوں گا۔ بہرام آگے بڑھتا سہیل کے پیٹ میں ایک زوردار مکہ جڑتا بولا تو سہیل درد سے گرا اٹھا، جبکہ بہرام کو خود کے لیے کھڑا ہوتے دیکھ کر مرجان کی آنکھوں میں آنسو آیا، جسے وہ انتہائی مہارت سے چھپا گئی اور پھر سب سے ملتی تالیہ کو لیتی زری منشن کے لیے روانہ ہوئی۔ مرجان کے جانے کے بعد سہیل بھی بہرام کو گھورتا دائمہ سے ملتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سنان آج رات وہیں رکنے کی نیت سے اٹھتا اپنے کمرے کی طرف گیا تو باقی سب بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی ادا بیڈ پر نیم دراز ہوئی، جبکہ بہرام کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر جیسے ہی بہرام بیڈ پر آیا تو ادا فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ بہرام مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ جانے بہرام، کل کھا لینا، اس وقت تو کہیں سے بھی نہیں ملنے۔ تو آپ کے اتنی پاور کا کیا فائدہ، مجھے گول گپے کھانے ہیں ابھی۔ ادا بہرام کو دیکھتے بولی تو بہرام نے اپنے موبائل میں میلز دیکھتے جواب دیا، جس پر ادا بہرام کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارتی بولی تو بہرام نے موبائل سے سر اٹھایا، ادا جان اس وقت نہیں ملیں گے گول گپے، میں کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہوں، پاکستان کا جو کوئی بھی اپنی دکان کھول دے گا میرے لیے۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی، میں اب ناراض ہوں۔ بہرام کی بات سنتے ادا منہ بناتے بولی تو بہرام نے اپنی اس ضدی کو دیکھا جو رات کے 1 بجے گول گپے کھانے کی فرمائش لے کر بیٹھتی، اس سے ناراض ہو گئی تھی اور منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ادا جان، نہیں ہوں میں آپ کی ادا جان، جا رہی ہوں میں۔ بہرام کے پیار سے بولنے پر ادا غصے سے بولتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ ادا کو کمرے سے جاتا دیکھ کر بہرام بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔
ادا کہاں جا رہی ہو، رکو تو۔ بہرام کی بات سنتے بھی ادا نہیں رکی تو بہرام فوراً سے آگے بڑھتا اس کا بازو پکڑ گیا۔ اپنا بازو پکڑ کر ادا نے بہرام کو ایک گھوری سے نوازا۔ ڈھیٹ انسان، چھوڑو مجھے نہیں تو میں چلاؤں گی۔ اچھا تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے مجھے جانتی نہیں۔ ہاں تو میں نہیں جانتی آپ کو مسٹر اسٹرینجر، کون ہیں آپ؟ ادا کی دھمکی پر بہرام مسکراتے بولا تو ادا نے غصے سے جواب دیتے اپنا بازو چھڑایا۔ میں آپ کا مجازی خدا ہوں جانب۔ بہرام اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھتے ہلکا سا ادا کی طرف جھکتے مسکراتے بولا تو ادا نے زور زور سے شور مچانا شروع کیا، جس پر بہرام بھی حیران ہوا۔ ادا کی آواز سنتے سنان اور دائمہ پریشانی سے لاؤنج میں پہنچے تو ادا کو بہرام کے ساتھ کھڑے چلاتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا ادا بچے، کیوں چلا رہی ہو؟ دائمہ کے سوال پر ادا دائمہ کو پکارتی بھاگ کر دائمہ کے پاس آئی اور پھر اس نے رونا شروع کیا تو دائمہ کے ساتھ ساتھ سنان بھی پریشان ہوا۔ گڑیا کیا ہوا ہے؟ سنان بھائی، یہ اسٹرینجر مجھے چھیڑ رہا ہے، اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا اور مجھ سے گندی گندی باتیں بھی کی۔ سنان کے سوال پر ادا روتی ہوئی بہرام کی طرف اشارہ کرتی بولی تو سنان کے ساتھ ساتھ بہرام بھی حیران ہوا، کیونکہ ادا میڈم ایک کے ساتھ دو اور لگا کر بتا رہی تھی۔ سنان کو حیران ہوتا دیکھ کر بہرام نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ وہ تو اپنی گڑیا کو ایکشن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ مگر یہ تو بہرام ہے، تمہارا شوہر۔ ہاں مگر اب یہ میرے لیے اسٹرینجر ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے گول گپے کھلانے سے منع کر دیا۔ گندے اسٹرینجر۔ سنان کی بات سنتے ادا منہ کے عجیب و غریب ڈیزائن بناتی بولی تو دائمہ نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ بہرام نے ایک دمدار کہا لگایا تو ادا کا منہ مزید بن گیا۔ سنان بھائی، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں نا؟ ابھی نہیں، مگر انشاءاللہ جلد بن جاؤں گا۔ تو آپ کے پاس تو بہت پاور ہوگی، رائٹ؟ ادا کے سوال پر سنان نے پریشانی سے جواب دیا تو ادا نے پھر سوال داغا، جس پر سنان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کیا آپ اپنی پاور یوز کر کے ابھی مجھے گول گپے کھلا سکتے ہیں؟ میرا بہت دل ہے۔ ہاں شور گڑیا، کیوں نہیں، ابھی منگواتا ہوں۔ نہیں، میں نے جا کر کھانے ہیں۔ ادا کی بات سنتے سنان مسکرا کر بولا تو ادا نے ایک اور فرمائش رکھی، جس پر سنان نے ہاں میں سر ہلایا تو ادا خوش ہو گئی۔ میں ابھی چادر لے کر آتی ہوں، پھر ہم دونوں جا کر کھا کر آئیں گے اور انہیں بالکل نہیں دیں گے۔ ادا تالی مارتی خوشی سے بولی تو سنان نے دائمہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا۔ سنان کی دائمہ کو دیکھنے پر ادا بھی پلٹتی معصوم سی شکل بناتی دائمہ کو دیکھنے لگی تو دائمہ نے مسکراتے اجازت دی، جس پر ادا بھاگ کر اپنے کمرے سے چادر لے آئی اور پھر سیدھا جا کر سنان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو سنان اور بہرام بھی مسکراتے گاڑی میں بیٹھے۔ ادا کی ناراضگی دیکھتے بہرام گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، جبکہ سنان پچھلی سیٹ پر ادا کے ساتھ بیٹھا اور پھر گارڈز کی دو گاڑیوں کے ساتھ وہ لوگ گھر سے نکلتے سیدھے دہراجی پہنچے اور پھر ادا کو گول گپے کھلائے۔ سنان بھائی، آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں گڑیا، میں ایسی چیزیں نہیں کھاتا۔ اوہ ہو، ٹرائی کریں، بہت اچھا ہے۔ ادا کے سوال پر سنان مسکراتے بولا تو ادا فوراً سے جواب دیتی پلیٹ سنان کے آگے کر گئی تو سنان نے مسکراتے ہوئے ایک گول گپا اٹھایا۔ بھائی، جیسے میں کھاؤں ویسے ویسے آپ نے کھانا ہے اور ہلکے ہاتھ سے پکڑنا ہے، زیادہ زور سے پکڑیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ ادا نے یہ سمجھتے کہ سنان کو گول گپے کھانے آتے ہی نہیں ہیں، اسے گول گپے کھانے کی ٹیکنیک بتائی تو سنان ہلکا سا مسکرایا۔ پھر ادا نے پوری ایکٹنگ کرتے گول گپا کھایا تو سنان نے یہ ظاہر کرتے کہ اسے واقعی نہیں آتا ادا کے انداز میں کھایا، جس پر ادا خوش ہو گئی۔ ادا جا، آپ کا شوہر بھی آیا ہے، آپ نے مجھے کھلائے تھے؟ نہیں نا، اب میں بھی آپ کو نہیں کھلاؤں گی۔ بہرام جو اگلی سیٹ پر بیٹھا کب سے ادا کو دیکھ رہا تھا، پلٹتے فوراً بولا تو ادا نے چڑھ کر جواب دیا اور ایک بار پھر گول گپوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنی بری نظر ہے آپ کی، میرا گول گپا ویسٹ ہو گیا۔ سامنے دیکھیں، اب آپ باقی بھی گر جائیں گے۔ جیسے ہی ادا گول گپا منہ میں ڈالنے لگی تو وہ ٹوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ گول گپے گرتے دیکھ کر ادا ایک بار پھر روتے بولی تو سنان نے گارڈ سے کہتے ایک اور پلیٹ منگوائی۔ پلیٹ آتے ہی ادا فوراً سے بہرام کا منہ ہاتھ سے دوسری طرف کرتی بولی تو بہرام نے مسکراتے ہوئے منہ موڑا، جبکہ ادا ایک بار پھر گول گپوں کی پلیٹ کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ مزہ آ گیا بھائی، تھینک یو، یو آر دی بیسٹ۔ گول گپے کھانے کے بعد ادا فوراً بولی تو سنان ہنسنے لگا۔ تبھی بہرام کی سائڈ کی کھڑکی کسی نے بجائی تو سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ کیا چاہیے تمہیں، اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں کسی کی جیب کاٹنے آئی تھی، مگر مجھے یہاں میرا بھائی مل گیا۔ چلو اب اپنی دونوں پیاری بہنوں کو گول گپے کھلاؤ۔ اب تم لڑکیاں کتنے گول گپے کھاتی ہو؟ کھڑکی پر تالیہ کو کھڑے دیکھ کر بہرام فوراً بولا تو تالیہ نے مسکراتے جواب دیا تو بہرام فوراً بولا، جس پر تالیہ نے اسے ایسے گھورا جیسے کہہ رہی ہو میں بتاؤں تمہیں، اللہ بھلا کرے گا، جاؤ بی بی، میں تمہیں فقیرنی لگتی ہوں ادا بی بی۔ ادا کے ہاتھ سے اشارہ کر کے مسکرا کر بولنے پر جہاں سنان اور بہرام نے کہا لگایا، وہیں تالیہ نے غصے سے سوال کیا، جس پر ادا نے انتہائی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تو تالیہ ہلکا سا مسکرائی
اور پھر اس نے بحرام کا دروازہ کھولتے اس کا بازو پکڑتے نیچے اتارا اور ادا کو ہاتھ سے بائے بائے کرتی بحرام کا بازو پکڑتی اگلی گاڑی کی طرف چلی گئی، جہاں گاڑی کے ساتھ مرجان ٹیک لگائے کھڑی لیمکا پی رہی تھی، جبکہ تالیہ کو ایسے بحرام کو لے جاتا دیکھ کر ادا فوراً گاڑی سے نیچے اتری۔ آپ کو یاد ہے بحرام نے آپ کو کہا تھا میں جو بھی کہوں آپ کو مجھے لازمی لا کر دینا ہے ہر حال میں۔ ادا گاڑی سے نیچے اتری تو سنان بھی اترتا گھوم کر اس کی سائیڈ آیا تو ادا کامران کو دیکھتے فوراً بولی، جس پر کامران نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو جائیں مجھے بحرام خانزادہ لا کر دیں ابھی۔ کامران کے سر ہلانے پر ادا حکم دیتی بولی تو کامران ہاں میں سر ہلاتا بحرام تالیہ اور مرجان کے پاس آیا۔ سر میم نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ سوری کامران، اپنی میم سے کہہ دو میں تو اسٹرینجر ہوں اس کے لیے، تو اب وہ اس اسٹرینجر کو بھول جائے۔ کامران کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو کامران واپس ادا کے پاس آیا اور بحرام کا پیغام اسے دے گیا۔ اوہو، آپ کو تو ایک کام بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا بھائی، میں آپ کے گارڈز استعمال کر لوں؟ ادا پہلی بات کامران سے بولی تو کامران نے خاموشی سے سر جھکایا، پھر ادا دوسری بات سنان سے بولی تو یہ دیکھنے کے لیے ادا اس کے گارڈز بحرام کو واپس لانے میں کیسے استعمال کرتی ہے، ہاں میں سر ہلا گیا۔ نہیں میم، جو بھی کہیں تمہارا کام ہے اسے پورا کرنا۔ نعیم جو سنان کا ہیڈ گارڈ تھا سنان کی بات سنتے ہاں میں سر ہلا گیا تو سنان نے ادا کو اشارہ کیا، جس پر ادا 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ کے پاس رسی ہے؟ ادا کے سوال پر نعیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ جائیں لے کر آئیں، ادا نے حکم دیا تو نعیم فوراً سے رسی لے آیا۔ بھائی کیا یہ میرے کہنے پر کڈنیپنگ کریں گے؟ ہاں گڑیا، یہ تمہارے کہنے پر کچھ بھی کریں گے۔ رسی دیکھتے ادا نے سنان سے سوال کیا تو ادا کی بات کا مطلب سمجھتے سنان نے ہلکا سا مسکراتے جواب دیا تو ٹھیک ہے، جاؤ اور بحرام خانزادہ کو اس رسی سے باندھ کر میرے پاس لے آؤ، اور یاد رہے میری چھوٹی نند تالیہ بالکل بھی ساتھ نہ آئے۔ ادا کے حکم دینے پر سنان نے کہا لگایا، جبکہ کامران منہ کھولے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا نعیم اور اس کی ٹیم کو، جو ادا کا حکم ماننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جبکہ ادا کا حکم سنتے نعیم نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر رسی پکڑے اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا جاتے بحرام تالیہ اور مرجان کے پاس کھڑا ہوا تو اس کی ٹیم کے ایک بندے نے آگے بڑھتے تالیہ کو بازو سے پکڑتے دور کیا، جس پر بحرام جو ادا کے حکم سے انجان تھا حیران ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے۔ ریئلی سوری سر، مگر ہمیں آرڈرز ملے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بحرام کے غصے سے بولنے پر نعیم فوراً بولا تو بحرام نے اسے پریشانی سے دیکھا، جبکہ بحرام کی نظر خود پر محسوس کرتے نعیم اسے اگنور کرتا ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے اس کی کمر پر لے جاتے اسے گاڑی پر گرا گیا۔ نعیم، یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے۔ بحرام کے غصے کو سرے سے اگنور کرتے نعیم نے بحرام کے دونوں ہاتھوں کو کسی قیدی کی طرح اس کی پشت پر باندھا تو مرجان آگے بڑھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ مرجان کی بات سنتے ایک اور گارڈ آگے بڑھا اور اس نے مرجان کو دونوں بازو سے پکڑتے روکا، جبکہ تالیہ مسلسل اس گارڈ سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ بحرام کو نعیم کی قید میں دیکھتے کامران کا حیرانگی سے منہ کھل گیا، جبکہ ادا خوش ہوتی زور زور سے تالیاں مارنے لگی۔ پھر نعیم بحرام کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ادا کے پاس لے آیا تو ادا خوش ہو گئی۔ شاباش نعیم، اب انہیں گاڑی کی ڈکی میں پھینک دو۔ ادا کی بات سنتے بحرام نے اسے گھورا، جبکہ نعیم نے ہاں میں سر ہلاتے بحرام کو لے جاتے سنان کی فارچونر کی ڈکی میں پھینکتے ڈکی بند کر دی۔ اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب سب نعیم سے کرواؤں گی۔ نعیم کو واپس اپنے پاس آتے دیکھ کر ادا کامران سے بولی تو سنان بھی مسکرایا۔ چلیں گڑیا، نعیم ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ سنان کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر نعیم سے بولتی گاڑی میں بیٹھی تو نعیم کے گارڈز نے مرجان اور تالیہ کو چھوڑ دیا اور پھر وہ سب لوگ واپسی بحرام ولا پہنچے تو ادا بھاگ کر دائمہ کو باہر گاڑی کے پاس لے آئی۔ ادا، کیا ہوا بیٹا، اور بحرام کہاں ہے؟ دائمہ کے پریشانی سے سوال پر ادا نے نعیم کو اشارہ کیا تو نعیم نے آگے بڑھتے ڈکی کھولی۔ بحرام کو ڈکی میں قیدیوں کی طرح لیٹے دیکھ کر دائمہ کو بھی ہنسی آئی۔ یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس کی ٹھاٹ بات سے ہی لوگ امپریس ہو جاتے تھے، اور آج ان کا وہی بیٹا کسی قیدی کی طرح گاڑی کی ڈکی میں پڑا تھا۔ سنان کے اشارہ کرنے پر نعیم نے فوراً بحرام کو سہارا دیتے باہر نکالا تو بحرام نے ادا کو ایک گھوری سے نوازا۔ کھولو میرے بیٹے کو، میرا بچہ پیارا سا۔ دائمہ کی بات سنتے نعیم نے بحرام کے ہاتھ کھولے تو دائمہ نے آگے بڑھتے بحرام کو پیار کیا، جس پر بحرام بنا کوئی رد عمل دیے غصے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بحرام کے جاتے ہی ادا بھی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تو دائمہ اور سنان بھی ہنستے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔